أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. یہی خدا تو تمہارا پروردگار برحق ہے، اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. اسی طرح خدا کا ارشاد ان نافرمانوں کے حق میں ثابت ہو کر رہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتداءً پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ خدا ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے. بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے؟ کیسا انصاف کرتے ہو؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. اور ان میں کے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا. بے شک خدا تمہارے سب اعمال سے واقف ہے. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. ہاں یہ خدا کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. For that is Allah, your Lord, the truth. And what can be beyond truth except error? So how are you averted? Thus the word of your Lord has come into effect upon those who defiantly disobeyed, that they will not believe. Say, are there of your partners any who begins creation and then repeats it? Say, Allah begins creation and then repeats it. So how are you deluded? Say, are there of your partners any who guides to the truth? Say, Allah guides to the truth. So is he who guides to the truth more worthy to be followed, or he who guides not unless he is guided? Then what is wrong with you? How do you judge? And most of them follow not except assumption. Indeed, assumption avails not against the truth at all. Indeed, Allah is knowing of what they do. And it was not possible for this Quran to be produced by other than Allah, but it is a confirmation of what was before it and a detailed explanation of the former scripture, about which there is no doubt, from the Lord of the worlds.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ 3 in 1 سمجھ لیں اس کو کہ یہ تورات زبور انجیل کی بھی اس کے اندر حکم سارے اللہ نے لیے ہیں، یعنی کہ تورات زبور انجیل جو یہودی عیسائیوں پہ اتری وہ بھی اس کو اللہ اس کو کور کرتے ہیں قرآن کے اندر۔ تو لہٰذا اب اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی راستہ نہ بتائے آدمی راستہ نہ پائے، مطلب انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے راستہ دکھایا، اگر اللہ ان کو نہیں دکھاتا تو وہ کہاں سے اپنی قوم کو بتاتے۔ تو اسی طرح سے آپ جو پہلا جس کو کہتے ہیں اب کنیکشن ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، بعد میں لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ جتنے رشتہ دار ہیں آپس میں یہ اللہ سے تو جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کے رشتے کیسے چلیں گے؟ تو لہٰذا بھائی بھائی میں اختلاف ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہے، رشتے میں میاں بیوی میں لڑائی، تو سارے آپ رشتے دیکھتے ہیں پوری دنیا تو سب میں آپس میں اختلاف لڑائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ رشتے اللہ نے ماں باپ بیوی کے بچوں کے بنائے، ساتھ میں حکم بھی اتارے، خالی رشتے نہیں بنائے، جانوروں کے بھی رشتے بنائے لیکن ان کے لیے حکم نہیں اتارے، انسانوں کے لیے حکم اتارے کہ یہ پڑھو سمجھو پھر ان کو چلاؤ۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے نہیں سمجھیں گے، 90% لوگ روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، 100 شادیاں 50 طلاق ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ نئے لوگ پرانے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھنا سننا سمجھنا ضروری ہے، اس پہ چلنا ضروری ہے، چاہے حکومت چلا رہے ہیں، چاہے کنٹری چلا رہے ہیں، چاہے سٹی چلا رہے ہیں، چاہے بزنس چلا رہے ہیں، چاہے اپنی لائف چلا رہے ہیں، چاہے اپنے آپ کو ڈرائیو کر رہے ہیں چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے باہر کچھ نہیں ہے، اس سے باہر نقصان اور یعنی کہ بھٹکنے والی راستے ہیں سارے، یعنی کہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ اللہ سیدھا دکھاتے ہیں۔ جو اس پہ چلے گا وہ اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی۔ جو اپنی دل کی خواہشوں پہ چلے گا اور لوگوں کے پیچھے چلے گا نقل کے اوپر تو اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو یہ پوری دنیا کے پاس ٹائم دلیل یہی ہے، پوری دنیا مکس کلچر مکس ریلیجن پہ چلتی ہے، تو سب کے پاس دلیل یہی ہے کہ اتنے لوگ میجورٹی کے لوگ اس طرح سے جی رہے ہیں تو میں بھی جی لوں گا تو کیا ہو گیا۔ تو لہٰذا ایک پوسٹ تھی اس میں لکھا ہے کہ سارے لوگ یونیک ہیں، اور تو فوکس کرنا ہے اسلام کی تعلیمات کو کہ سارے لوگوں کے اندر ڈفرینس ہیں، سارے یونیک ہیں، تو لوگوں کو فوکس کر کے نہیں چلنا، اور سارے لوگ دنیا کی نقل پہ چل رہے ہیں، پرانے لوگوں سے سیکھا، نئے لوگوں نے ان کی نقل ماری۔ تو یہ ابھی 1400 سال گزر چکے ہیں، 70-75 سال پاکستان کو ہو گئے، سعودیہ جہاں سے سارا کچھ ہوا تھا وہ بھی جب انبیاء علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کی تعلیمات بھی لوگ فراموش کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ میں وہ نہیں کر دیتے ہیں اس کو امینڈمنٹ کر کے۔ تو لہٰذا یہودی عیسائی مسلمانوں کو اپنی اپنی مذہبی کتاب پہ آنا پڑے گا تاکہ ڈسپیوٹ کانفلکٹ سے بچ کے اچھی زندگی انسان گزار لے، کیونکہ اگر آپ جھگڑوں میں لڑائیوں میں وار میں پڑیں گے تو آپ کی فیملی جو ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں، آپ تو جھگڑے میں، اب جیسے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں 70-75 سال سے آپس میں جھگڑ رہی ہیں تو کام صحیح نہیں ہو رہا، ان کی فیملی بھی خراب ہو رہی ہے اور یہ سٹی بھی خراب ہو رہی ہے، کنٹری بھی خراب ہو رہی ہے۔ تو اللہ کو جھگڑا پسند نہیں، تو اسی لیے تعلیم اللہ نے اتاری ہے کہ اس سن لو گے سمجھ لو گے، تو نہیں تو آپ جھگڑوں کے اندر ہی آپ کی زندگی نکل جائے گی، آپ کچھ نیک اعمال کر ہی نہیں سکو گے۔ اب جیسے بیوی آتی ہے تو وہ ماں کو باپ کو الگ کروا دیتی ہے، تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے فیوچر کے چکر کے اندر پاسٹ کو بھول جاتا ہے، تو ماں باپ کا جو گناہ ہے ان کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ اس کے سر پہ پڑ جاتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کے پیچھے اگر چلیں گے، ان کی خواہشوں کے پیچھے، تو آپ کے جیسے اللہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو شادیاں، اگر تم ان میں انصاف کر سکتے ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو اللہ چیلنج دے رہا ہے، اگر نہیں کر سکتے، اگر تم اتنا لوڈ انصاف لوگوں کے بیچ میں نہیں کر سکتے، اتنی تمہاری طاقت نہیں ہے، تو پھر ایک پہ گزارا کرو۔ تو اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ کود گئے میدان کے اندر بغیر تعلیم کے، بغیر ہتھیار کے اور بغیر طاقت کے اور بغیر سمجھ بوجھ کے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، تم کو ایک جان سے پیدا کیا، تمہارا واپس جلا اٹھانا اللہ کے لیے ایسا ہے جیسے ایک شخص کا۔ تو کسی بھی کنٹری کے ایک شخص کا، اب جیسے ایران کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، تو اب آپ وہ کون سے زمانے کی بات ہے، آج لوگوں کا حال کیا ہے ایران کے اندر۔ تو اسی طرح سے زمانے چینج ہو گئے، لوگ آہستہ 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 قرآن اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے 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 بنی کہ بہت دور چلے گئے جہنم کے راستے پہ۔ بہت پورے مسلمان 2 ارب مسلمان ہیں اور 1.6 ملین یہودی ہیں، وہ 1.6 ملین یہودیوں نے 2 ارب مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب ہدایت کی کتاب پہ نہیں ہوں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو جب تم اپنی ہدایت کی کتاب پہ ہوگے تو تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب خود بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے کو بولتے ہیں جی تمہاری وجہ سے حکومت گر گئی، تمہاری وجہ سے گر گئی۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہدایت کی کتاب پہ آنا پڑے گا. پوری نیشن کو، ساری پارٹیوں کو، گورنمنٹ کو، پرائیویٹ کو، ہر انسان کو اگر جنت جانا ہے، اپنی دل کی خواہشوں پہ ایسی ارب خرب انسان آگے چلے گئے، آپ نے بھی جانا ہے تو آپ کے لیے راستہ کھلا ہے. جزاک اللہ خیر. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو نئی جنریشن ہے اور یہ پرانی جنریشن ہے، اس کو الگ کرنا پڑے گا. نئی جنریشن کو تعلیمات کی طرف لے کے جانا پڑے گا. یہ پرانے لوگوں کے ساتھ میں اٹیچ رہیں گے. اللہ کہتے ہیں کہ جیسے لوگوں کے ساتھ تم اٹھو گے بیٹھو گے تم بھی ایسے ہو جاؤ گے. پتہ بھی نہیں چلے گا، آدمی کی عادتیں اس میں جاری ہوں گی، پھر وہ بھی وہی حرکت کرے گی. یعنی کہ لڑکی ماں کی کاپی بن جائے گی، لڑکا باپ کی کاپی بن جائے گا. تو لہٰذا اسی لیے تعلیمات کو سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ یہ 100 شادیاں 50 طلاق ہیں، نسلیں برباد ہو گئی. بعد میں کوئی کہ کچھ نہیں کر سکتا. اسپتال پہنچ کے ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب تو علاج ہے. تو یہ ہے، لہٰذا اس قرآن کو یہ شفا ہے، نور، ہدایت، رحمت ہے، اور ہدایت کی کتاب ہے، جنت کا راستہ بتاتی ہے، نسلیں صحیح کرے گی. پہلے بھی باپ دادا کو آپ کا ہمارا اجر جا رہا ہوگا، اور نئی نسل پہ بھی اس کے اثرات آ رہے ہوں گے. تو اس لیے اس کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں. نہیں تو پھر یہ آپ دیکھ لیں کیا حال ہے معاشرے کا، مسلمانوں کا کیا حال ہے، یہودی عیسائیوں کا کیا حال ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ دیکھ کے بھی لوگ جو ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. وہ اپنی ہوشیاری، اپنی من مانی، اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے لوگوں کو دیکھ کے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں. اب اللہ کے رسول جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے تو اس طرح سے آج کوئی زندگی گزار سکتا ہے؟ اصحابہ کرام جیسے رہتے تھے، اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سواریاں کرتے تھے، اتنی دور دور جاتے تھے. تو لہٰذا وہ مثالیں آپ دے رہے ہیں آج یہاں پہ وہ فٹ نہیں ہوتی ہیں. یہ قرآن کے حکم ہے، یہ فیصلے کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور گواہی کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب یہی ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.